اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا عصمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی حفاظت میں رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ کی آخری حجت ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں۔ حضرت جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا۔ وہ خوف کی وجہ سے بہت کانپ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص آپ کو شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے آیا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا ڈرو مت، اگرچہ تم میرے قتل کا ارادہ کر کے آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے ضرر پہنچانے کی ہمت نہیں دی۔ ناظرین کرام، آج یوم وصال ہے، ایک ایسی ہستی کا جس کا احترام ساکنان عرشی نہیں صاحبان فرش بھی کرتے ہیں، اہل مشرق ہوں یا اہل مغرب ہوں، اہل شمال ہوں یا جنوب میں رہنے والے لوگ ہوں، جب ان کا نام آتا ہے تو احترام سے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ یہ کیسی ہستی تھی جن کے والد گرامی وجہ تخلیق کائنات اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور مقام یہ ہوگا کہ جب میدان حشر میں آئیں گی تو آواز آئے گی کہ اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت یہاں سے گزرنے والی ہے۔ ناظرین کرام، ان کی والدہ مسلمہ اول خاتون جنت کی والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار، اور کائنات نے پھر ایسی خاتون دوبارہ نہیں دیکھی۔ ناظرین کرام، ان کے بیٹے سید الشہداء، جنت کے نوجوانوں کے سردار، کائنات میں حسنین کریمین جیسا نہ حسن و جمال کسی نے دیکھا ہے، نہ نور کسی کے چہرے پہ دیکھا ہے، آفتاب و ماہتاب بھی ان کے حسن کو دیکھ کے شرما جاتے تھے۔ ناظرین کرام، ان کے شوہر علی المرتضیٰ شیر خدا اور باب العلم ناظرین کرام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات کا آج یوم وصال ہے۔ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس لخت جگر سے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے بارے میں آج جب اپنے گھر سے چلا تو میں نے کہا میں ان کے وفا کی بات کروں، ان کے سخا کی بات کروں، ان کے حیا کی بات کروں، ان کے زہد و تقوی کی بات کروں تو مجھے لفظ بہت چھوٹے لگے، اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جن کی شان میں آیا تطہیر نازل ہو، قرآن نے جن کی شان بیان کی ہو، ہمارے لفظ وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہم ان کی شان کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آسمان کے ملائکہ بھی لیکن اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ آج مخدومہ کائنات کا ذکر پاک ہوگا۔ ان کے وصال پاک کے یوم کے حوالے سے آج گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں عالم اسلام کی بہت بڑی اسکالر ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں گے۔ ان کے سامنے ناظرین کرام آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ہمارے ملک کی بہت بڑی علمی شخصیت اور معروف اسکالر پروفیسر نورید فاطمہ۔ پروفیسر نورید، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں گے۔ اور ان کے ساتھ پروفیسر سعدیہ فیصل آج میری مہمان ہے، پہلی مرتبہ میری مہمان بنی ہے۔ سعدیہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں گے۔ اور آخر میں ناظرین کرام ہم آپ کو منقبت سنائیں گے، بہت مشہور ثنا خوان ہیں سیدہ بابرہ بطول صاحبہ، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، سیدہ کی شان قرآن حکیم کی زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پروگرام کے توسط سے ہم اس عظیم ہستی کے غم میں بیٹھے ہیں جن کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مولا حسن حسین علیہ السلام یتیم ہو گئے، اللہ، جن کی شہادت کے بعد، وصال کے بعد حضرت علی مرتضیٰ اس طرح روئے جیسے کوئی یتیم بچہ روتا ہے۔ جس گھر سے ماں چلی جائے اس گھر میں ان یتیم بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، آج کے صبح نور کے پروگرام سے شاید ہم اس منظر کو محسوس کر سکیں اور ان یتیم بچوں کی قلبی کیفیت کو محسوس کر سکیں۔ قرآن حکیم میں ان کی شان بیان ہوئی ہے؟ جی بالکل، جی۔ تمام قرآن قصیدہ خواں ہیں محمد و آل محمد کے گھرانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آیت کو دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں سے منسلک ہے در اہل بیت سے، یہاں تک کہ ہم آئے مباہلہ دیکھتے ہیں، آئے تطہیر دیکھتے ہیں، آئے مودت دیکھتے ہیں۔ جہاں آیات اس گھرانے کی تمہید کرتی ہے وہاں پر اللہ نے صورتیں بھی اسی گھرانے کے لیے اتاری۔ جہاں سورہ کوثر ہے، سورہ قدر ہے، پروردگار عالم نے صرف ان مختصر سوروں پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ سورہ دہر جناب سیدہ کے گھر کے شان میں اتاری۔ پروفیسر نورید،
قرآن حکیم احادیث نبوی کہتے ہیں کہ لا تعداد آپ کی شان بیان ہوئی. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں بھی اسی کم مائگی اور بے بذاتی کا شکار ہوں جس کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن اس کے باوجود میں ایک قطع میں نے لکھا ہے سیدہ کی شان میں، بلکہ میں نے نہیں لکھا، میں سمجھتی ہوں یہ اس بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں الفاظ. تو اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں وہ شامل کروں. فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدات النساء مرضیہ صابرہ. سبحان اللہ. جن کو ام ابیہا کا رتبہ ملا، واہ واہ. جن کو ام ابیہا کا رتبہ ملا، مرکز پنجتن ذات خیر النساء. سبحان اللہ. اور جن کا مخدومہ عالمی مرتبہ، واہ واہ واہ. جن کا مخدومہ عالمی مرتبہ، ان پہ ہر دم درود، ان پہ ہر دم سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذات وہ ذات ہے کہ جیسے میں نے اس قطعے میں بھی باندھا یہ لفظ، یہ ان کی شان میں کہ مرکز پنجتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں، قرآنی آیات کو سامنے رکھیں، آیہ تطہیر ہو، آیہ مباہلہ ہو، سورہ کوثر خاص طور پر میں اس کا تذکرہ کروں گی، سورہ دہر، سورہ دہر ہو، اللہ تعالیٰ نے پورا مضمون باندھ دیا سیدہ کی شان میں، اور سورہ کوثر جس کو خاص طور پر میں سمجھتی ہوں کہ ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جو اعجاز سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ وہ بیٹے کے قائم مقام بھی ہیں. دیکھیں فطرت کیا ہے، جب بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبان کی آتی ہے اللہ فطرت کو بدل دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ سورج چاند ستارے ایک تقویمی نظام کے تحت ایک مدار میں گردش کر رہے ہیں. نماز عصر قضا ہوتی ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی، اللہ تعالیٰ اس نظام فطرت کو بدل دیتے ہیں، سورج پلٹا دیا جاتا ہے. بات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے والد سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی آئی، اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا کہ بیٹے سید عالمین کے ہوں اور وہ نبی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی یکے بعد دیگرے دونوں بیٹوں کا وصال ہو گیا، اور بعد میں سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی تیسرے بیٹے کا بھی ہو گیا. تو اللہ نے کیا کیا، سورہ کوثر اتاری اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آس بن وائل، یہ عقبہ بن ابی معیط، یہ ابو لہب، یہ ابو جہل جو آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیتے ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا دفاع میں کرتا ہوں. آپ کو اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. اور اس کا جو ایک مرادی مفہوم جو محبت والے جو محبان اہل بیت اور محبان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں، میں یہاں وہ مراد لے رہی ہوں. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کیا ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بابا نہیں بنایا؟ واہ 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 واہ. آپ کی نسل آپ کی اس بیٹی سے آگے چلے گی، اور پھر وہ مرکز پنجتن آپ کو بنا دیا کہ جس ذات کے لیے تمام صحابہ کرام فرماتے تھے بیٹوں والوں کے نام اتنے نہیں چلے جتنا یہاں پہ چلا ہے. کہاں ابو جہل کا نام ہے، کہاں ابو لہب کا نام ہے. سرداران قریش تھے، مالدار تھے، طاقتور تھے، اقتدار میں تھے، اور صاحبان اقتدار خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں. اور میں آج جب آ رہی تھی 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اس ذات پاک پہ درود و سلام نہ پڑا جائے. بے شک. اور میں پاکستان کے جھنڈے کے حوالے سے ایک نئی بات جو سیدہ کی بارگاہ سے مجھے سجھائی گئی میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی. پاکستان کے جھنڈے میں ایک ستارہ ہے، اس ستارے کے 5 کونے ہیں، وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ پنجتن پاک کا استعارہ ہے. سبحان اللہ سبحان. پاکستان میں رہنے والا ہر وہ مسلمان جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے، وہ محبت اہل بیت اطہار میں ان پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے. تبھی اس کی محبت اس ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ہر صحابی یہ کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ. پروفیسر سعدیہ، آپ کا جب وصال پاک ہوا تو اس کی اطلاع پہلے آپ کو تھی؟ پہلے پتہ چل گیا؟ بے شک پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مرض وصال طاری ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے حکم فرمایا کہ فاطمہ کو بلاؤ. حضرت فاطمہ تشریف لے آئیں. سیدہ فاطمہ جب آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا
کہ آپ جتنے بھی رنجیدہ ہوتے، جتنے بھی غم زدہ ہوتے، جتنے بھی پریشان ہوتے، جب اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو دیکھتے تو سارے غم، سارے الم، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی. حالانکہ اس وقت آپ پر مرض موت جو تھی، اس وقت اب نزاع کا وقت آپ پر تھا، بیماری کی حالت میں تھے، لیکن جیسے ہی سیدہ فاطمہ کو دیکھا آپ کی ساری بے چینیاں، ساری بے قراریاں ختم ہو گئیں. آپ نے کھڑے ہوئے، آپ نے ان کو بوسہ دیا، اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر کہا، آپ کے کان میں سرگوشی کی. سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونا شروع ہو گئیں. جب آپ روئیں تو آپ نے ان کے آنسو آپ سے برداشت نہ ہو سکے. نبی ساری کائنات رو پڑی ہوگی. ساری کائنات رو پڑی ہوگی، بے شک، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. سیدہ کے آنسو گریں تو کون ہے جس کے آنسو رک سکے؟ بے شک. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے آنسو دیکھے، آپ سے برداشت نہ ہو سکا، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ آپ کے کان میں کچھ فرمایا، آپ مسکرا دیں. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس موجود تھی. ان کو بڑی بے چینی ہوئی، آخر وہ کیا بات ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے نہیں کہی اور فاطمہ سے وہ بات کی، آخر وہ کیا راز ہے؟ آپ کو بے چینی ہوئی. آپ نے ان سے دریافت کیا، فاطمہ بتائیے کہ کیا بات آپ کے کان میں کہی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابا جان کا راز کبھی نہیں کھولوں گی. اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کی بے قراری ابھی تک اسی طرح موجود تھی. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اب تو آپ کے ابا جان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب تو ہمیں بتائیے کہ آخر وہ کیا بات تھی، وہ کیا راز تھا جس کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا. آپ نے فرمایا، اے میری والدہ، اے میری اماں جان، کہ پہلی دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے میرے کان میں یہ فرمایا کہ فاطمہ میرا وصال ہونے والا ہے، تو میں رو دی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں بے قرار ہو گئی. لیکن دوسری دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اپنے اہل میں سب سے پہلے، میرے اہل میں سے تو مجھ سے آ کر ملے گی؟ جب میں نے یہ بات سنی تو میں مسکرا دی. اچھا، اس سے ہمیں ایک اور نقطہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ بے شک آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ابا جان کے بہت قریب تھیں، بہت پیاری تھیں، بہت لاڈلی تھیں، لیکن آپ رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رازدار مصطفیٰ تھی. ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی جب ہم بیٹھے تو آپ نے کوئی آیت سے کہا کہ 5 شانیں بیان ہوئی ہیں، کیا آپ فرما رہی تھی؟ جی، سورہ دہر کے حوالے سے میں ذکر کر رہی تھی. سورہ کوثر شان جناب فاطمہ ہے، لیکن سورہ دہر جناب سیدہ کی عملی زندگی کی اللہ نے عکاسی کی. ٹھیک، یعنی اس میں پوری زندگی بیان ہو گئی. جی بالکل. قرآن کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کریم کی حیات طیبہ امت کے لیے تا قیامت اسوہ حسنہ ہے. امام حسن، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن کی آیت یقیناً ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذات مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ، امت اسلام کے لیے، نہ صرف امت اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے تا قیامت نمونے عمل ہیں، بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی. بالکل. مولا حسن حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم شہزادوں کے لیے، ہم اماموں کے لیے ہماری ماں فاطمہ اسوہ حسنہ ہے. اگر جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جناب سیدہ امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو یقیناً کوئی ایسا فارمولہ ہے اس در میں کہ جسے امام علیہ السلام فرمائیں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. وہ کون سا کام ہے جس میں بی بی نمونہ ہے؟ اسے سورہ دہر میں اللہ نے 5 اوصاف میں ذکر کیے کہ جو صورت شان فاطمہ میں ہے وہ حقیقت میں کردار فاطمہ میں ہے. ٹھیک. پہلی صفت کیا ہے؟ یہ خافون یومن، یہ وہ گھرانہ ہے جو قیامت سے بہت ڈرتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں. خشیت الہی، خشیت خدا اور خوف قیامت. وہ قیامت جس دن پروردگار عالم، آیت الکرسی میں ذکر ہے کہ اللہ شفاعت کی اجازت انہی کو دے گا جسے وہ چاہے گا. جنہیں اجازت دے گا وہ محمد و آل محمد ہیں جو امت کی شفاعت کر سکتے ہیں. جہاں پہ نبی کریم
سر بے سجدہ گریہ فرماتے ہیں پروردگارہ میری امت کا کیا ہوگا. آئے قرآن اتری فسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے حبیب ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو راضی کریں گے، راضی کریں گے. تبھی لقب ملا یا شفیع المذنبین، ایک گناہوں کے بخشنے والے. یہ وہ گھرانہ ہے جن کے ہاتھوں میں شفاعت ہے، جو سب سے پہلے ایک آپ نے فرمایا جی کہ خشیت الہی. دوسرا انما نطعم لوجہ اللہ، یہ وہ گھرانہ ہے جو مسکین یتیم اسیر کو وہ کھانا دیتے ہیں جو ان کو خود پسند ہے. اگر ہمارا معاشرہ یہ سمجھ جائے کہ بچا ہوا کھانا دینا کمال نہیں ہے، اترے ہوئے لباس دینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے در مصطفیٰ پہ جھکنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ آپ وہ چیز دیں جو آپ کو پسند ہے، وہ چیز عطا کریں جو آپ کے من کی ہے، اللہ کی راہ میں وہ دیں جو بیسٹ ہو، جو پسند ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کا مزہ چکھ نہیں سکتے. لن تنالوا البر، آپ نیکی تک پہنچ نہیں سکتے، نیکی کے اس سرور کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک آپ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دیں جو آپ کو خود پسند ہو. اور اللہ کی راہ میں سب سے بڑی قربانی اہل بیت اطہار نے دی ہے، جانیں ہی قربان کر دی اس کی بار مال اپنی تمام محبتیں راہ خدا میں جب عطا کی، تب رب نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ راضیہ بھی ہیں، یہ مرضیہ بھی ہیں. وقت چونکہ کم ہوتا ہے نا، میں اس لیے آپ کو جب ان سے کہا گیا اس گھرانے سے کہ آپ جو کچھ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ چاہتے کیا ہیں. مولا علی علیہ السلام جناب سیدہ فرماتی ہیں ان کے جملے اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی کہ آپ بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے اس جملے کو. یہ جملہ جناب سیدہ کے جملے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے نہ شکریہ مانگا، نہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کریں، نہ ان کے ہمارے خلاف ورزی کرنے میں ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو کچھ کیا اس کے لیے کیا لوجہ اللہ. اللہ ہم سے راضی ہو تو کائنات خود بخود راضی ہے. اخلاص اور وہ کیفیت فی سبیل اللہ کی ایسی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ہم کوئی کام کریں، اگلا اگر رسپانس نہ دے تو ہمارے دل میں رنجش ہوتی ہے. اہل بیت نے وہاں مائنس. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے مختصر سی. ناظرین کرام مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے. اور ذکر ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ذکر سننا جو ہے اس کا ثواب، اس کا اجر اتنا ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو جی چاہے کہ صبح و شام انہی کا ذکر ہوتا رہے. ہمارے ساتھ رہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے. عشق محمد مذہبی وحبه ملتی وطاعته منزلی. عشق محمد مذہبی وحبه ملتی امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو موت کو حق جانتا ہے پھر بھی ہر وقت ہنستا رہتا ہے. آقا کے باوفا ہے دو نور والے حضرت عثمان غنی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر نورید، مجھ سے تو وہ پڑھا نہیں جاتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا اور سیدہ پہ جو غم کا پہاڑ نازل ہوا، اور پھر جس طرح روضہ انور پہ حاضری دیتی تھی اور اس خاک پاک کو بار بار چومتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی، اور کہتی تھی کہ اس میں وہ خوشبو ہے جو کائنات میں کہیں خوشبو میسر نہیں آ سکتی. محبت اپنے والد گرامی سے.
آپ کی اس بات سے قبل میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی اس کو ایک آیہ کریمہ جو سورہ الدہر کی آیت نمبر 179 ہے اس کی روشنی میں تھوڑا سا آگے بڑھا کے میں اس کی طرف آؤں گی. قرآن پاک میں اللہ رب الکریم نے جب ذکر کیا سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سورہ الدہر میں وہ پورا واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ سیدنا امام حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہوئے, منت کے روزے رکھے گئے, تینوں دن, ایک دن قیدی آیا, ایک دن اسیر, ایک دن یتیم, کھانا ان کو دے دیا. اس کے بعد سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ایک سمری کی صورت میں قرآن نے دے دیا. قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ اور ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ کھلاتے ہیں, ہم تم سے نہ کسی اجر کے خواہاں ہیں اور نہ شکریہ کے. یہ جو لوجہ اللہ کا تصور ہے یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات پاک میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک ہمارے دوست پنجابی میں اس کا ترجمہ کہتے ہیں رب دے منہ نو دیندے نے. سبحان اللہ. مجھے بڑا پیارا لگتا تھا. تو وہ ظہوری صاحب نے بھی فرمایا تھا نا کہ پہلیاں امتاں وچ رب بدلدا سی بدکار دا منہ, ہن کیوں بدلدا نہیں رب بدکار دا منہ, ایتھے یار نو ماردا ہے یار دا منہ. اگر میں اس کو کچھ تھوڑا آگے پیچھے اشعار کو کر گئی ہوں کہ امت محمدیہ میں بھی گناہگار ہیں, مگر یہاں اللہ کریم بدکاروں کے چہرے کیوں نہیں بدلتا, وہ چہرہ والضحیٰ کی محبت, اس کا حیا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اس امت کو خیر امت اور امت مرحومہ قرار دیا گیا. اب جو بات آپ نے سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہی ہے, دیکھیں ایک امتی کا جو تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے حوالے سے بھی, اور ایک بیٹی کا جو تعلق باپ سے ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی. اور کیا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ام ابیہا, ماں کی طرح سے محبت کرنے والی بیٹی. ایک لمحے کو پلٹ کے جائیں آپ مکہ کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر اونٹ کی اوجڑی جب ڈالی جاتی ہے تو کون جا کے اتارتا ہے؟ آپ کے سر انور پر جب کیچڑ ڈالنے کی گھناؤنی جسارت کی جاتی ہے تو کون آپ کا سر انور دھوتا ہے؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دلجوئی. احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دندان پاک جو تھے وہ زخمی ہوئے تو اس وقت کون پہنچا؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے وہ آنسو, ان کی وہ تکلیف, ان کی وہ شدت ہم اس وقت ان الفاظ سے محسوس کر سکتے ہیں کہ مرض وصال میں جب آپ تشریف لائیں تو آپ نے جب اپنے بابا جان کو دیکھا تکلیف میں تو آپ فرماتی ہیں کہ ہائے ابا جان آپ کتنے دکھ میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری رخت جگر, آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قریباً 6 ماہ کا عرصہ گنا جائے, اس میں کسی نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو مسکراتے نہیں دیکھا, بلکہ بعض روایات تو یہاں تک ملتی ہیں کہ آپ نے خود کو الگ کر لیا تھا معاملات سے اور ایک بیت الحزن میں آپ جو ہے وہ چلی گئی تھیں. اور جو اشعار آپ نے کہے, آپ نے صحابہ کرام جو تدفین کے بعد تشریف لائے ان سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دفنا دیا, تمہارا کیسے حوصلہ پڑا. اور پھر آپ نے جو اشعار کہے, آپ قبر انور پر جب تشریف لے کر گئی تو وہ خوشبودار مٹی آنکھوں سے لگاتی, چہرے سے لگاتی, سینے سے لگاتی اور فرماتی کہ اے مشرق و مغرب اس کرب پر, اس تکلیف, اس غم پر رو, اور تمہارا رونا اس لیے ہے کہ محسن انسانیت اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. اور پھر آپ کا وہ غم و علم کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پر جو غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, اگر وہ دن پر آتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا. آپ بہت بیمار تھیں تو آپ تشریف لے گئیں سہارے کے ساتھ, اور جا کے ریاض الجنہ میں آپ نے نفل ادا کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جا کے اپنے والد سے جو باتیں کی وہ بیان کرنا بڑا مشکل. لیکن میں یہاں ایک بات کہوں گی کہ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک کے حوالے سے میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور میں وہاں حاضری دوں, مگر میں کہاں جاؤں جہاں نشان تک موجود نہیں ہے, جہاں نشاندہی نہیں ہے کہ روضہ سیدات النساء جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میری جان کا ٹکڑا ہے, جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. آج ہم دنیا میں اپنے پیران اعظام, اپنے بزرگوں, اپنے والدین کے جو ہیں وہ قبروں کو محفوظ رکھتے ہیں. بحیثیت امت کے آج ہمارے پاس
اتنا بھی کیا اختیار اور اتنی بھی اہلیت نہیں تھی کہ ہم ان کا روضہ پاک کی حفاظت ہی کر پاتے. ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں اور کہ ہم ان کے نشانات کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے. پھر ایک اور بات کہ ہم آپ اکثر آپ زیادہ مردوں کی محافل میں جاتے ہیں, وہاں پر یہ نعرہ خاص طور پہ لگایا جاتا ہے, غلام ہے رسول کے غلام ہیں, اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ اللہ نے توفیق دی سازش کو. یہ نعرہ بھی میں نے 1970-71 میں یونیورسٹی میں لگایا تھا. اچھا ماشاء اللہ. غلام ہے رسول کے غلام ہیں, ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں. اور آج بھی یہ نعرہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں یہ نعرہ گونجتا ہے. میں یورپ میں بھی گیا. پروفیسر سعدیہ, وصال سے قبل وصیت فرمائی آپ نے, بڑی خاص وصیت ہے. جی بالکل. آپ چونکہ پردے کی بہت زیادہ پابند تھیں. ایک دفعہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں پر تشریف فرما تھے. تو وہ صحابی نابینا تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے. تو حضرت فاطمہ نے جلدی سے پردہ کر لیا, اپنے چہرے کو چھپا لیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ یہ تو نابینا ہے, یہ تو آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تو آپ نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ ابا جان یہ تو نابینا ہے, لیکن میں تو آنکھوں والی ہوں, میں تو ان کو دیکھ سکتی ہوں. آپ پردے کی بہت زیادہ پابند تھیں. حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت فاطمہ تو زہرا کی بہت گہری دوست تھیں, اچھے دوستوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. تو جب حضرت فاطمہ بہت زیادہ علیل رہنا شروع ہو گئیں تو حضرت اسماء آپ سے ملنے کے لیے آئیں. جب ملنے کے لیے آتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ اے اسماء, مجھے ملال ہوتا ہے, میں بڑی افسردہ ہو جاتی ہوں جب میں آج کل عورتوں کا جنازہ اٹھتے دیکھتی ہوں کہ ان کے اوپر صرف ایک چادر ڈال دی جاتی ہے جن سے ان کے پورے اعضاء جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں, اور یا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کا جنازہ ہے, کس عورت کا جنازہ جا رہا ہے. تو اس سے میرا دل بڑا پرملال ہو جاتا ہے, میں رنجیدہ ہو جاتی ہوں, افسردہ ہو جاتی ہوں. تو اس پر حضرت اسماء نے عرض کی کہ اے فاطمہ, میں نے حبشہ کی عورتوں کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہاں کیا کرتے ہیں کہ تازہ کھجوروں کی شاخیں لے کر اس کو اس طرح سے بینڈ کر کے کمان کی صورت میں چار پائی پر ایسے لگا دی جاتی ہیں اور اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے, جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک عورت کا جنازہ جا رہا ہے, معلوم بھی ہو جاتا ہے اور پردہ بھی باقی رہتا ہے. حضرت فاطمہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی. پھر انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ شام کے وقت اٹھایا جائے, رات کے وقت اٹھایا جائے, اور اسی صورت میں اٹھایا جائے جس طرح سے یہ کھجوروں کی شاخیں باندھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے, تاکہ پردہ بھی قائم رہے اور میرا جنازہ بھی چلے. ڈاکٹر صاحبہ, وہ کسی نے کہا بے اجازت, غالباً مولانا عمر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. آپ کوئی 5واں پوائنٹ فرما رہی تھی, شاید رہ گیا ہے. جی 5واں پوائنٹ جو سورہ دہر کے اوصاف تھے, اوصاف ہے جناب سیدہ کے گھرانے کے, وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ, یہ اپنے کیے ہوئے نظر منت کے بڑے وفادار تھے. جناب سیدہ نے ایک اصول رکھا, ایک سنت رکھ دی کہ گھر میں کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے در خدا پہ جھک جاؤ, اور اس میں منت اٹھانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دیا. یہ طریقہ اور سلیقہ اللہ اور جناب سیدہ کے درمیان ایک راز تھا کہ بی بی نے 3 دن کے روزے کی منت مانی. جب اللہ کو یہ منت اتنی پسند آئی کہ اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. سبحان اللہ, قرآن کا حصہ بنا دیا. جوہر کیا ہے سیدہ کی ساری حیات پاکی تو بیان نہیں ہو سکتی, ہمارے پاس جو وقت محدود ہوتا ہے, زندگیاں گزر گئی لوگوں کی لکھتے ہوئے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے با تمام و کمال ان کی سیرت بیان کر دی. جوہر میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کا عین وہ نمونہ تھی کہ جو خواتین کے لیے, بلکہ آپ کی ذات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت و عصمت کی حفاظت کے حوالے سے جو واقعات میں نے پہلے بیان کیے, وہ جو ناموس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی تحریک آپ نے بلند کی, وہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے پوری زندگی پرچار کیا, میں سمجھتی ہوں وہ ہر مومن مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے. پہلی محافظہ ناموس رسالت کی, ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ ناموس رسالت کے محافظان جو ہیں ان کی سرخیل سیدہ فاطمہ بے شک, اور آپ بانیہ ہیں تحریک ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس سے پہلے ہمیں تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں, کوئی بھی سیرت کی کتاب, اس کے اندر ہمیں یہ واقعات کسی کے حوالے سے نہیں ملتے کہ اتنے بچپن میں. پھر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں 2 منٹ کے اندر آپ کی سمری دینا چاہوں گی.
آپ کی ولادت ہوتی ہے نبوت اظہار نبوت سے 5 سال قبل. یہ کون سا دور ہے مکہ کے اندر کہ جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی خلوتوں میں تشریف لے جاتے ہیں, آپ اظہار نبوت فرماتے ہیں, اس کے بعد مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی والدہ مسلمہ اول محسنہ اسلام, اپنا سارا مال قربان کر دیتی ہیں اور فقر اختیار کر لیتی ہیں. فقر اختیار کر لیا گیا. آپ کی بڑی بہن, فقر ساری زندگی ادھر بھی جھلکتا رہا. ہاں جی, آپ کی بڑی بہن دیکھتے ان کی شادی ہو جاتی ہے. آپ کی والدہ شیب ابی طالب کے بعد ان کا وصال ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو ایک پروٹیکشن تھی ان کی وجہ سے, اس کے بعد مصائب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہم مدینہ میں دیکھتے ہیں آپ نے ہجرت فرمائی. پھر آپ کی ٹوٹل حیات پاک 26 یا 29 سال گنی جاتی ہے. اس پوری زندگی میں مجھے بتا دیں کہ کبھی پورے چاند آپ کے گھر روٹین سے چولہا جلا ہو. اللہ, آپ کا لباس, آپ تشریف لا رہی ہیں اور آپ کے لباس میں 17 پیوند ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں اپنی بیٹی کا آنا, اور آپ کو کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کی اور دنیا کا جاہ و جلال وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مگر بات صرف اتنی سی ہے سمجھنے کی کہ 2 جہاں کے تاجدار ہیں, کل عالمین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں. آپ چاہیں تو اشارہ کریں, سورج اور چاند آپ کے اشاروں پر چلنے والے ہیں, مگر آپ نے فقر کو پسند فرمایا. آپ نے توکل کو الفقر فخری فرمایا, اور وہی فقر میں سمجھتی ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سمان فقر و فخری کا رہا شان امارت میں, اقبال نے کہا. بالکل بالکل. اور پھر آج کی عورت کے لیے میں سمجھتی ہوں, جو میں نے بات شروع میں کی تھی, کہ آپ کا صبر, آپ کا غنا, آپ کا توکل, آپ کا زہد, آپ کا قرآن پاک سے محبت, دین اسلام سے محبت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت, اور اپنے بچوں کو دین کی قربانی کے لیے تیار کرنا, وہ آج مسلمان عورت کو آج اس کردار کی طرف لوٹنا ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیسا پیار تھا جی اس بیٹی سے, پیشانی چومنا, ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا, اور جب آپ تشریف لاتے تھے مدینہ منورہ سے سفر سے باہر آتے, جن کی خوشی آپ پہلے ان کے گھر بالکل, اور آخر میں بھی, اور پھر دنیا سے جانے کے وقت بھی وہی دیکھیں, اصول برقرار رکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کہ آخر میں کس سے ملاقات فرمائی ہے, اپنی بیٹی سے, اور پھر سب سے پہلے ان کو اپنے پاس بلایا ہے, کہ وصال بھی سب سے پہلے اہل بیت اطہار میں ان کا ہوتا ہے. آج کی مسلمان عورت کے لیے میں خاص طور پر ایک بات کروں گی کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہم یہ مناتے ہیں نا ویمنز ڈے, اور جو ہم یہ مناتے ہیں اس طرح کے, ان کی بجائے خیر النساء, یوم خیر النساء, یوم خیر النساء, بے شک, اور ان کے اسوہ کو سامنے رکھیں, ان کے کردار کو سامنے رکھیں, ان کی صفات کو سامنے رکھیں. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے قرآن پاک کی ایک آیت کے لیے بھی فاطمہ کو حیران نہیں کیا. آئیڈیلز, ہم آئیڈیلز بدل رہے ہیں, آئیڈیل تو یہ تھے. اور پھر دیکھیں ویسٹ کا ایک اپنا ایجنڈا, میں نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی. آج مسلمان عورت کو آزادی نسواں کا نعرہ دیا جا رہا ہے. وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ اسلام کا جو ایک جوہر ہے, عورت کی جو نسوانیت ہے اس کے اندر سے اس کو نکال کے اس کو بازار میں لے آیا جائے. پروفیسر سعدیہ, کہ آپ نے اپنے وصال جب آپ کا ہو گیا تو سید علی المرتضیٰ بہت غمگین تھے. بے شک, اور شوہر نے, جس نے 25 سال ساتھ, یعنی ان کی 25 سال عمر تھی, جتنا عرصہ بھی آپ ان کے نکاح میں رہیں اور یہ ساری زندگی, تو اس دوران سب سے قربانی اختیار کی اور دیکھی ان کے حیات, ان کے تاثرات کیا تھے؟ بے شک, حضرت علی آپ سے بہت محبت کرتے تھے, اور بڑی زیادہ ذہنی ہم آہنگی تھی ان کے درمیان میں. گو کہ گھر میں بڑا جو تھا تنگ دستی تھی, اس کے باوجود بھی آپ نے بڑا صبر اور استقامت کے ساتھ حضرت علی کا ساتھ دیا تھا. آئیڈیل وومن آف دی یونیورس. بالکل, بے شک, اور کبھی آپ نے ان کو تنگ نہیں کیا تھا. اگر کہیں بھی ایسا موقع آ بھی جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے معاملہ رفع دفع کروا دیتے تھے. تو آپ کا جب وصال ہو گیا, چونکہ آپ بڑی خدمت گزار تھیں, بڑی اطاعت گزار تھی, بڑی محبت کرنے والی تھی, حضرت علی کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی. ساری رات آپ کو بخار رہا. پھول سے نسبت دی تھی کہ فاطمہ ایک ایسا پھول تھا جس کی خوشبو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی. بے شک, یہ سیدنا علی المرتضیٰ. بے شک. اس کے بعد آپ ساری رات ایک دفعہ بیمار رہی, بخار رہا, لیکن جب صبح اٹھی تو چکی پیسنا شروع کر دی. حضرت علی نے فرمایا کہ کیوں اپنی جان پر ظلم کر رہی ہو,
تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوں اور کبھی بھی اپنے فرائض سے غفلت نہیں برت سکتی. جب ایسی محبوب بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی, اس کا انتقال ہو گیا, تو حضرت علی بہت پرملال ہوئے, بڑا رنج ہوا, بڑا دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. یہ تکلیف آپ برداشت نہ کر سکے, روضہ رسول پر چلے گئے. آپ روضہ رسول پر کھڑے ہو کر ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے موجود ہیں. وہ موجود ہی تھے. ہمارا تو عقیدہ ایمان ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے. ناظرین کرام, مختصر سی بریک اور ہم حاضر ہوتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو نزا کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو, یعنی ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو. جلے اسی کے تراج میں اساسہ قلب و جان وہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے. یہ جو کمر کی درد ہوتی ہے بہت سخت, اگر کسی شخص کو کمر سے نچلے حصے میں درد ہو تو وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 کا یہ حصہ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, یہ 141 بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرے اور ہاتھ جو ہے وہ درد والے حصے پر پھیرے. انشاءاللہ بہت جلد شفا ہوگی. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ پڑھیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے 1 اونٹ ہے, اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہو تو میں سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دے دوں. ناظرین کرام, اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے, ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, پروفیسر نورید آپ کا بھی شکریہ, اور بابرہ بطول صاحبہ آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام, اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دے دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو منقبت سنوا رہے ہیں. سیدہ بابرہ بطول جو ہیں یہ پروفیسر نورید کے ساتھ میری فرمائش پہ یہ دونوں مل کے منقبت بارگاہ خاتون جنت سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گی. جی. اے مونس و دم ساز علی مادر حسنین مخدومہ کونین مخدومہ کونین, تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدومہ کونین مخدومہ کونین. اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ, اے جان خدیجہ اے جان خدیجہ, بوسا گہ جبریل امی ہیں تیرے نالین مخدومہ کونین مخدومہ کونین. جزوِ بدن سید عالم ہے تیری ذات, اے مادر سادات اے مادر سادات, فرزند تیرے سرور کونین کے دو نین مخدومہ کونین مخدومہ کونین. یہ چاند یہ سورج تیری چکی کے ہیں 2 پارٹ, ہے عرش تیری کھاٹ ہے عرش تیری کھاٹ, بنت شہ لولاک تیری ملک ہے دارین مخدومہ کونین مخدومہ کونین. اے مونس و دم ساز علی مادر حسنین مخدومہ کونین مخدومہ کونین. تو
قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدومہ کونین مخدومہ کونین